ہمارے جو مسلم ادارے ہیں اس میں جو کوالٹی جو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں. تو جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے، انہیں آگے بڑھانا ہے، انہیں ہم کسی طریقے سے قوم کے لائق بنانا، تو اس میں توجہ دینی پڑے گی. کوئی بھی کام بہت مشکل بھی نہیں ہوتا ہے اور بہت آسان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر یہ طے کر لے تو بڑی آسانی سے اس کے وسائل آدمی مہیا کرا سکتا ہے. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام تعلیم و تربیت. تعلیم کی باتیں بہت ہوتی ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی کا رونا خوب رویا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس رونا رونے سے کچھ حاصل ہے یا عملی اقدام کی ضرورت ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ تعلیم کے جو تقاضے ہیں، خاص طور پہ جو کرنے کی چیزیں ہیں، اس طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اور ہم مرثیہ پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج مسلمانوں میں تعلیم کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس اسکول نہیں ہیں، ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں اور ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلا اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہر علاقے میں اپنے اسکول ہونے چاہیے. یہ اسکول اس لیے بھی ضروری ہیں کہ آج جو دوسرے اسکول ہیں وہاں اسلام کے خلاف چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. اخبارات سے ہم واقف ہوتے رہتے ہیں کہ کس کس کی طرح چیزیں آتی رہتی ہیں. اس تناظر میں ہمیں بچوں کو تعلیم بھی دینا ہے اور ان کے عقیدے کو محفوظ بھی رکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اسکول کی ضرورت ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اسکول کی ضرورت کتنی ہے، اسکول قائم کیسے کیے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان جو مختلف چیزوں میں اپنا کیریئر ڈھونڈتے ہیں وہ اسکول کو بھی ایز اے کیریئر لے سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا فخر الاسلام فلاحی صاحب. تعلیم کے حوالے سے اور خاص طور پر شاہین کے حوالے سے ان کا ایک معروف نام ہے. آپ فی الحال شاہین کے زونل کوآرڈینیٹر ہیں اور مختلف سینٹروں میں آپ نے کام کیا ہے جہاں دینی تعلیم سے واقف ہیں اچھی طرح، وہیں عصری تعلیم، اس کے تقاضوں اور خاص طور پر جو شاہین کی سرگرمیاں ہیں ان میں شریک رہے ہیں. تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. مولانا خیر مقدم ہے، آپ نے وقت نکالا صفا آن لائن کے لیے، بہت بہت شکریہ. جی سب سے پہلے ہم شروع یہاں سے کریں گے کہ تعلیم کے بارے میں سیمینار، کانفرنس ہیں اور اس سب میں تجاویز زبردست بڑے بڑے، اس میں تو خوب ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر ہم عمل کی بات کریں تو عمل میں بہت کم ہیں، نہیں کے برابر ہیں. تو یہ جو تضاد ہے قول و فعل میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ اس کے بارے میں جو عام تاثر ہے وہی ہمارا بھی تاثر ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ بہت صحیح کہی بات آپ نے کہ ہم لوگ سیمینار کرتے ہیں، علمی اور بڑے بڑے پروگرامز کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر گراؤنڈ لیول پر کام بہت کم دکھتا ہے. جہاں تک جو مسلم جو پاپولیشن ہے ہندوستان کی ہی اگر ہم بات کر لیں تو ایسے چند ہی گنے چنے آپ کو ادارے ملیں گے جہاں پر مسلمان بچوں کو صحیح طور پر تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوں. ان کو کہیں نہ کہیں مجبور ہو کر کے آگے چل کر کے کسی دوسرے اداروں تک جانا ہوتا ہے، اور پھر دوسرے اداروں میں جانے کے بعد بھی وہاں پر ان کو اپارچونیٹیز کم ملتی ہیں، ان کو گائیڈنس نہیں مل پاتی ہے. بے شمار بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو 8th اسٹینڈرڈ تک آتے آتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. کچھ بچے اسکول کی سختیوں کی وجہ سے، کچھ گھر کے ماحول کی وجہ سے، کچھ ماں باپ کی جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. 10th اسٹینڈرڈ تک پہنچتے پہنچتے سمجھ لیجیے کہ مور دین 50% جو مسلم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو بچتے ہیں وہ ایک بھیڑ چال کی طرح چلتے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بس اسکول میں آنا ہے اور کلاس روٹین ورک کرنا ہے، اور پھر ان کے دوست نے کہا کہ ہم کامرس لے رہے ہیں، کسی نے کہا نہیں ہم سائنس لے رہے ہیں، اور کسی کو کچھ پتہ ہے تو وہ اسی میں داخل ہو گئے. آگے چل کر کے ان کو دقت تب پیش آتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اب تو 12th کر لیا ہے، اب تو روزگار کا بھی مسئلہ ہے، اب آگے کی زندگی کیا ہوگا. تب وہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم تو ڈاکٹر بھی بن سکتے تھے شاید، یا کچھ اور کر سکتے تھے، ٹیچر بن سکتے تھے. پھر ان کو پرانی چیزیں یاد آتی ہیں کہ ہمارا بیسک کمزور ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو پراپر گائیڈنس بھی نہیں ملتا. تو
ایک تو یہ کہ تعلیمی ادارے بہت کم ہیں، اور جہاں تعلیمی ادارے ہیں بھی وہاں پر اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کے ہونے چاہیے۔ جی بہت اچھا۔ اسکول کھولنے کی ضرورت، یعنی تعلیمی ادارے ہر دور میں ضرورت ہے یہ، لیکن اس وقت خاص طور پہ جو ملک کے حالات ہیں، جو مشرکانہ تعلیم کے نام پہ جو مشرکانہ چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، مشرکانہ کلچر کو تھوپا جا رہا ہے ایک طرف سے، اس تناظر میں آپ اور کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، جو مشرکانہ چیزیں ہیں آج جو تعلیم کو، جس کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں، ہم اس کو جو ہے اس طرح کے اسکولز جو ہوتے ہیں، جو ہمارے مشن اسکولز ہوتے ہیں، کرسچنس کے اسکولز ہوتے ہیں، ان کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ، اور واقعی انہوں نے کافی اچھا مینٹین بھی کیا ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہاں جانے کے بعد ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے احباب کے بچے وہاں جاتے ہیں تو کس طریقے سے وہاں پر برین واشنگ کی جاتی ہے ان کی، اور کس طریقے سے ان کے عقیدے متزلزل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تو ایک تو بہت اہم ضرورت ہے ہی کہ اگر ہم اپنے نوجوان کو، اگر ہم اس راہ سے بھٹکنے سے یا اس غلط راستے پہ جانے سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ دینا ہی ہوگا۔ اور تعلیم میں بطور خاص جب تک ہم یہ کہتے ہیں بہت کامنلی کہ ہمارے نوجوان بے راہ ہو رہے ہیں، ان کے اندر دینی رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ایسا پلیٹ فارم دیا ہی نہیں، ہم نے ایسے اسکول بنائے ہی نہیں۔ تو آج تو بطور خاص طلبہ تو چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، لڑکوں کو بھی اتنی ہی اہم ضرورت ہے، اور میں تو کہوں گا کہ لڑکیوں کی اس سے کہیں زیادہ تعلیمی ادارے ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم آگے چل کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جب بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں تو بچیاں ہماری میڈیکل میں جائیں اور وہ ڈاکٹر بنیں اور بہت سارے کورسز کریں، تو ایک بہت ہی کامن چیز کہی جاتی ہے کہ جب ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے تو مجبوراً لوگ ایسے ہاسپٹل میں جاتے ہیں جہاں پر نامحرم مرد حضرات ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم نے کچھ اس طریقے کا بنایا ہی نہیں اسٹرکچر کہ ہمارے کچھ اس طریقے کی بہنیں آگے بڑھے اور وہ ڈاکٹر بنے، اور ان کو کم از کم اتنی ایک شرمندگی نہ ہو۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اسکول نہیں ہے، جی جی جہاں اسکول ہے وہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر اسکول مسلمانوں کے بھی ہیں اور مشنریوں کے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ہیں، تو مسلمانوں کا جو خود تعلیم یافتہ مسلمان سمجھے جاتے ہیں، ان کا رجحان عموماً اپنے اسکول کی طرف کم ہوتا ہے، دوسرے اسکول کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی ایک وجہ تعلیم کے معیار کی کمی ہے، لیکن دوسری چیزیں بھی تو ملتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے دیکھیے، ایک تو ہوتا نہیں ہے کہ انسان جب ذہنی طور پر غلام ہو جاتا ہے، کہ آدمی کو جب یہ لگتا ہے کہ ہم اگر وہاں جائیں گے تو وہیں پر بہت اچھی ہمیں تعلیم ملے گی، وہاں کے بچے جائیں گے تو بہت اچھے سے انگلش بولیں گے، تو ایک تو آپ کی ترجیحات کیا ہے یہ بھی طے کرتا ہے۔ اگر آپ کی ترجیح یہ ہے کہ ہمارا بچہ بہت اچھے انگلش بولے، لیکن آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو جائے، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جو مسلم ادارے ہیں اس میں مینجمنٹ کی کمی بھی ہوتی ہے، اس میں جو کوالٹی جو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا اسباب یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلم اداروں میں لوگ فیس دینا بھی سوچتے ہیں کہ مسلم ادارہ ہے تو بس یہاں تو معافی ہے، یہاں ہم کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، تو اس کے اور بھی سارے اسباب ہیں۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس طریقے کے مسلم اداروں میں لوگ کو جانا اس لیے ترجیح نہیں دیتے کہ ان کی ترجیحات میں وہ شامل نہیں ہوتا، دین کو وہ ترجیح یقینی طور پر نہیں بناتے، حالانکہ اس کو بنانا چاہیے۔ وہ اصل مسئلہ دین کا ہے، دینی شعور کا ہے، دینی شعور کا ہے، ظاہر سی بات۔ ایک اور چیز جو ہم اس وقت ڈسکس کریں گے کہ اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ہمارے خاص طور پہ وہ نوجوان جو تعلیم مکمل کر کے نکلتے ہیں اور مختلف روزگار کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اگر وہ اس فیلڈ میں آئیں اپنے اپنے علاقوں میں یا ان جگہوں پہ جہاں اسکول نہیں ہے، اگر وہ اسکول قائم کرتے ہیں تو ایک بہتر روزگار بھی ہے اور ملت کی خدمت بھی ہے، اس طرح ملک کی خدمت بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ نوجوانوں میں اسکول کھولنے کا رجحان برائے نام پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، نوجوانوں میں اسکول کھولنے کا رجحان تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹیچر بننا اور اسکول کھولنا، اس کے پیچھے کا جو محرک ہوتا ہے وہ خدمت خلق ہوتا ہے۔ جی ایک تو آدمی یہ ہوتا ہے کہ بزنس کے طور پہ اپنا اسکول کھولتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنا اسکول کھولیں گے تو 4-5 ہمارے برانچز ہو جائیں تو اس میں اچھا ایک کمائی کا ذریعہ ہو جائے، تو ان کے مقاصد دوسرے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان کے طور پر یہ بات تو ضرور ہوتی ہے کہ ہم اس سے تعلیم تو دیں گے ہی، بچے آئیں گے،
لیکن جن کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس علاقے کے لوگوں کو کچھ تعلیم دیں، وہاں کے بچے کچھ پڑھ کے آگے بڑھ سکیں، تو ایک عوامی جو ہے کہہ سکتے ہیں عوامی رجحان بنانے کی بھی ضرورت ہے. خاص طور سے ہم یہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے نوجوان کو بھی اور ہمارے جو علماء حضرات ہیں اور تمام لوگوں کے جو دینی حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں، کہ ایک ماحول بننا چاہیے کہ تعلیم کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. تو تعلیم کی اہمیت کو جب سمجھیں گے تو پھر تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے. اور یہ بہت بڑا آپشن ہے جو آپ نے کہا کہ اگر نوجوان جو تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں، اگر وہ خود یہ طے کر لیں کہ ہم ہر جگہ پر ایک ادارے قائم کر لیں گے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، تو یہ بڑا کام ہو سکتا ہے. ان سے روزگار بھی مل سکتا ہے یقیناً، جیسا آپ نے کہا، اور اس سے ایک بڑی نسل جو ہے کامیاب ہوگی، اس سے فیض یاب ہوگی. اگر کمرشیل ہی اگر وہ سوچتے ہیں تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اسکول کا وجود ہوگا تو اس سے اس علاقے کو فائدہ ہوگا. نہیں، میں کمرشیل اس لیے مطلب اس کو کہا تھا کہ جیسے ایک مقصد یہ ہوگا کہ آدمی کو صرف کمانا ہے، تو اسکول اگر کھول رہا ہے تو یقیناً اس سے روزی روٹی تو چلے گی ہی، ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک عالم ہے تو وہ تو علم دین کا، لیکن جو وہ اسکول میں جا کے تعلیم دے رہا ہے تو وہ ایک سیلری حاصل کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہی مقصد ہو کہ ہم تعلیم تو بچوں کو دیں. کمرشل صرف اگر آدمی کی سوچ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے لگتا ہے. اب آج کی سچویشن میں آپ دیکھیے کہ بے شمار ابھی بھی مسلم ادارے ہیں، مسلم اور غیر مسلم بھی بے شمار ادارے ہیں، لیکن مور دین 70-80% ایسے ادارے ہیں جن سے کوئی پروڈکٹیو رزلٹ نہیں آ رہا ہے، جو ایک روٹین کے حساب سے چلتے ہیں. صبح اسکول کھلا، شام میں اسکول بند ہوا، بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے کوئی مطلب نہیں. ٹیچر کو مطلب ہے کہ ان کو کورس کمپلیٹ کرانا ہے، ان کو رزلٹ بنا کے دینا ہے، اور بچے کو کیا آ رہا ہے. اب ایک اسکول میں کے ایک کلاس میں 50-100 بچے ہیں، اب اس بچے میں ہر بچے میں کہاں توجہ دی جا سکتی ہے. تو جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے، انہیں آگے بڑھانا ہے، انہیں ہم کسی طریقے سے قوم کے لائق بنانا ہے، تو اس پہ توجہ دینی پڑے گی. اور اس کا کام میں یہاں ضرور ذکر کروں گا کہ شاہین نے جو کام کیا ہے، ان کا جو ایک خاص کہ وہ ہر بچے پر توجہ دیتے ہیں. اس طریقے کی چیزیں کو ہر جگہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اسکول کھولنا بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے؟ کوئی بھی کام بہت مشکل بھی نہیں ہوتا ہے اور بہت آسان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر یہ طے کر لے تو بڑی آسانی سے اس کے وسائل آدمی مہیا کرا سکتا ہے. عوام کے لوگوں سے ملے اور وہاں یہ بات رکھے کہ ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں، تو جب لوکل سطح پر لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو بڑی سہولت بھی ملتی ہے، لوگوں کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے، اور مشکلات تو ظاہر سی بات ہے آتی ہیں، لیکن اس کا حل بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سے ادارے ہیں تعلیمی جو کالج اور یونیورسٹی سطح کے ہیں اور بہت اچھا معیاری ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کوئی بڑا کالج ہے معروف ایک اسٹیبلش ہو گیا، یونیورسٹی اسٹیبلش ہو گئی، اب وہ 100 اسکول 50 اسکول چھوٹے چھوٹے کھولنے کا پروگرام بنائے، لیکن چھوٹی چھوٹی نہریں ہوں جن سے پانی پھر اس سمندر میں آئے. کالج تو بنایا لیکن ہمارے پاس پرائمری اسکول نہیں ہے، تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے والے بچے جو مسلم مینجمنٹ کے اسکول ہیں دوسرے بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونی چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات کہی کہ ایک گروپ آف اسکولس ہونے چاہیے. اب جیسے کچھ ساؤتھ میں ہم نے دیکھے ہیں کچھ اس طریقے کے اسکولس ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ اس طریقے کا خیال لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی تو ضرورت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بڑا مینجمنٹ ہے کسی کے پاس تو اس کے پاس بڑے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اس کے سب برانچز قائم کر لے، ٹریننگ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے پاس ایک ماڈل ادارہ ہوگا. تو اگر وہ اپنے اپنے علاقوں میں 150 اسکول کھولیں، چھوٹے چھوٹے اسکول 5th تک کے 7th تک کے 8th تک کے، تو کتنا اچھا نظام بن سکتا ہے. 150 تو آپ نے زیادہ کہہ دیا، وہ تو ایک آئیڈیل شکل ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ صرف 5 یا 6 ہی قائم کر لے، یعنی کہ جتنے ادارے ہیں اس سے منسلک جہاں سے جو زیادہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پر ایک نرسری کے طور پر اسکول کھول لیا کریں، تو یقیناً اس سے بہت مثبت تبدیلی آئے گی اور بہت اچھا اثر ہوگا، اور برڈن بھی کم ہوگا، چونکہ آلریڈی ان کا ایک پورا فل ویل فرنش سیٹ اپ ہے. ایک رجحان اور بھی ہے تعلیم کے حوالے سے، وہ ہے کڈزی ٹائپ سے، یعنی بالکل شروع میں جو بچے ماں کی گود میں ہوتے ہیں، دادا نانا کے پاس ٹہلتے گھومتے ہیں، اب یہ رجحان چلا ہے کہ بس چھوٹے بچے سے اس کو وہ گویا گود لے لیا جاتا ہے اور اس کی پرورش ماں کی گود کے بجائے اسکول میں ہوتا ہے. اس میں 2 پہلو ہے، ایک تو ہے کہ یہ رجحان ملت کے لیے مسلمانوں کے لیے مفید ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی خود ضرورت کتنی ہے کہ مسلم مینجمنٹ کے ساتھ
اس طرح کی کوشش ہو؟ اب دیکھیے کتنا مفید ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، یہ ہمارے علماء حضرات بھی بہت اس پر غور کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں اس تعلق سے ضرور کہوں گا کہ آج ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جو بچے کڈزی، یعنی بچے پیدائش کے فوراً بعد سے ہی وہ 1 سال کے بھی نہیں ہونے پاتے ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پلے گروپ میں ڈال دیں اور پھر وہ بچوں کے ساتھ منگل ہونے لگیں اور وہ تبھی سے سیکھنا شروع کر دیں اور وہ تبھی سے وہ اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. جی. تو کہیں نہ کہیں ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے سیرت سے اس کے کوئی مثال اس طریقے سے نہیں ملتی ہے. ہم چونکہ ہر چیز کی مثال وہاں سے دیکھتے ہیں. جی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے اب تو اور اس سے ایڈوانس ہو گیا ہے کہ پیدائش سے پہلے ماں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کو ایسے حالات سے، سچویشن سے وہ کنڈیشن کرایا جاتا ہے تاکہ بچہ پہلے سے ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سن سکے اور کچھ چیزیں محسوس کر سکے، فیل سکے. تو یہ ہم کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مروبیت ہو گئی ہے، نیچرلٹی تھوڑی سی ختم ہو گئی ہے اس میں. ہم کو تو یہ ہونا چاہیے کہ بچہ کی سب سے پہلی جو گود ہے وہ ماں ہے، اور ماں اگر تربیت یافتہ ہے تو وہ بہت کچھ سکھا سکتی ہے اپنے بچوں کو. تو اب تک تو یہی ہو رہا تھا. اب تک یہی ہو رہا تھا. جی بالکل یہی ہو رہا تھا، اور یہ ہونا بھی چاہیے اور یہ نیچرل بھی ہے. دادا نانا آج کی سچویشن میں جو ہے بالکل الگ ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہیں، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب کہیں اور جاب ہو گئی تو چلے گئے، لیکن پھر بھی توجہ، ظاہر سی بات ہے آپ کا بچہ یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کی کھیتی ہے. تو آپ اگر اس کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور پوری محنت کر رہے ہیں، تو اس پر اگر وقت آپ نہیں دیتے ہیں، میں تو اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں لیکن اپنے بچے کو وقت نہیں دے رہے ہیں اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت زیادہ اہم ہوتی ہے بچوں کے لیے. کم سے 5 سال تک جب تک بچہ ہو تب تک اس کو سکھانا چاہیے، اس کے ایموشنز، اس کے خیالات، اس کے اخلاق، اور یہ گھر ہی سب سے بہتر ہوتا ہے. یہ کڈزی وغیرہ تو یقیناً ہے، لیکن میں اس بات سے اپنے آپ، مطلب میرا یہ رجحان ہے کہ اس طریقے کی چیزیں جو ہمارے یہاں رجحان پا رہی ہیں، اس کا ایک مروبیت والا ہی کلچر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے یورپین کلچر میں اب پنپ رہا ہے. ان کی اپنی مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں. اول تو وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہوں، اور اگر بچے ہو بھی جائیں تو وہ کسی کے حوالے ہو جائیں. تو یہ کنسیپٹ ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. آخری سوال، مسلمانوں میں تعلیمی رجحان کتنا بڑھا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے. یقیناً حالات کے تقاضے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ وقت اور حالات کے حساب سے آج کے جو مسلمان ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ بات ہم قبول کرتے ہیں اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ کافی تبدیلی آ رہی ہے مسلمانوں میں، اور پہلے کے مقابلے میں ایسے کئی ادارے قائم ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ لوگ اس کی طرف راغب بھی ہو رہے ہیں اور لوگ تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ تعلیم کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، چاہے اس کی اور بھی جو وجہ ہو، چاہے آج کی حکومت ہو یا اور بھی جو باعث ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ تعلیم کی طرف جاگرک ہوئے ہیں اور اس پر اب تھوڑی سی توجہ بھی کی جا رہی ہے. تو یہ بہت مثبت پہلو ہے اور اس پر اور مزید اچھے انداز میں اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم علاقوں میں اسکول کی کتنی ضرورت ہے اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو اسکول کھولنے کی جانب کتنی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ موجود تھے مولانا فخر الاسلام فلاحی صاحب. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.